أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 22ویں پارے کا 19واں رکوع سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو ایک بستی کا واقعہ سناؤ. بستی کون سی تھی؟ زیادہ تر مشہور یہ ہے کہ انطاکیہ یہ ایک بستی تھی. اذ جاءها المرسلون، اس میں اللہ نے رسول بھیجے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، پہلے اللہ نے 2 رسول بھیجے. تو فکذبوہما، بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. فعززنا بثالث، پھر ان دونوں کی مدد کے لیے اللہ نے تیسرا رسول بھیجا. فقالوا انا الیکم مرسلون، ان تینوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. بستی والے کہنے لگے کہ ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہمارے جیسا بشر ہو اور مجھ سے رسول مانے. پہلے زمانے میں جتنے بھی کافر تھے وہ کہتے تھے کہ یہ رسول جو بن کے آئے ہیں یہ بشر ہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے. رسول تو کسی نوری مخلوق کو ہونا چاہیے. اور آج بعض لوگ رسول مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، جبکہ ہم 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے حل کنت الا بشر الرسول، کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں. دونوں چیزیں مانیں گے تو مومن ہوں گے. اگر بشر مانے رسول نہ مانے مومن نہیں، رسول مانے بشر نہ مانے مومن نہیں. دونوں چیزیں ماننی پڑیں گی. تو بستی والوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں. وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ نے کوئی چیز بھی آپ پر نازل نہیں کی، یعنی کوئی وحی نہیں بھیجی. ان انتم الا تکذبون، نعوذ باللہ تم جھوٹ بولتے ہو. قوم نے رسولوں کو یہ کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہو. تو رسولوں نے کہا ربنا یعلم، ہمارا رب خوب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو تبلیغ ہے، منوانا ہمارے ذمے نہیں. ہر رسول نے یہی کہا، اور اللہ نے بھی رسولوں کو یہی کہا کہ وما ارسلناک الا بشیرا و نذیرا، مبشرا و نذیرا، مختلف الفاظ آئے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، مبشر اور منذر، نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا ہے. آپ کے ذمے تبلیغ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. قیامت کے دن رسول سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، یہ سوال نہیں. سوال یہ ہوگا کہ آپ نے تبلیغ کی تھی کہ نہیں، ہمارا پیغام پہنچایا کہ نہیں. تو یہی یہاں پر رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ذمے تبلیغ ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تم مانو یا نہ مانو اس کا جواب تم نے دینا ہے، ہم نے نہیں دینا.
آج بھی بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی تبلیغ والوں کو 100 سال ہو گئے، انقلاب تو آیا نہیں، فلاں تو مسلمان ہوا نہیں، اور فلاں جو ہے وہ دین پر آیا نہیں۔ بھائی تبلیغ والوں کے ذمے تبلیغ ہے، منوانا نہیں ہے۔ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ بری ذمہ ہیں۔ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ کتنے لوگوں نے اپنی اصلاح کی، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں، بس آپ نے پہنچا دیا، آپ بری ذمہ ہو گئے۔ اب وہ کہنے لگے ان رسولوں کی وجہ سے جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کے عذاب آئے، لیکن عذاب پہلے اللہ ہلکے ہلکے بھیجتا ہے، چھوٹی چھوٹی سزائیں، تکلیفیں، کاروبار میں نقصان، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ رسولوں کا انکار کرنے کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی۔ تو وہ کہنے لگے انا تطیرنا بکم، یہ قوم والے کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی نحوست ہم پر پڑی ہے۔ یہ کہا لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں پتھر ماریں گے اور تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ تو رسولوں نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہاری وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ نبیوں کی نحوست نہیں ہوتی، نبیوں کی تو رحمت ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے تو برکت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تمہیں یہی سمجھایا گیا، یہی نصیحت کی گئی کہ تم نبیوں پہ الزام لگاؤ، بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اب اسی شہر کے ایک کنارے پہ ایک آدمی رہتا تھا، حبیب اس کا نام تھا، نجار، وہ لکڑی کا کام کرتا، ترخان تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا۔ وہ ایمان لے آیا تھا، تو وہ آیا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، اس شہر کے کنارے پر ایک آدمی رہتا تھا، وہ آیا یسعیٰ، دوڑتا ہوا، اور آ کے اپنی قوم سے کہا اتبعوا المرسلین، رسولوں کی بات مانو، یہ رسول تمہیں جو کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی بات مانو۔ اتبعوا، خاص طور پر ان لوگوں کی بات اس لیے بھی مانو کہ یہ تم سے معاوضہ تو نہیں مانگ رہے، لا یسألکم اجرا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے کہ میں نے تمہیں تبلیغ کرنی ہے تم مجھے اتنے پیسے دو، وہ تو نہیں مانگ رہے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں تبلیغ کر رہے، تو تمہیں چاہیے کہ ان کی بات مانو۔ وہم مہتدون، اور یہ نبی جو ہیں یہ تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کی تو بات ماننی چاہیے۔ پھر تبلیغ کا انداز کہ اپنے اوپر باتیں لو، یہ تبلیغ کا انداز ہے، سمجھانے کا انداز۔ ایک انداز ہوتا ہے کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، نہ، ایک یہ ہے کہ مجھے کیا ہو گیا، میں یہ بات نہ مانوں، بجائے اس کے کہ دوسرے کو کہا جائے کہ تجھے کیا ہو گیا، تو مانتا کیوں نہیں، نہ، اپنے اوپر بات لے لو، یہ سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اس آدمی نے یہ کہا، حبیب نجار نے، وَمَا لِيَ، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی سمجھایا دوسرے کو جا رہا ہے، بات اپنے اوپر لی کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے عبادت اس کی کرنی چاہیے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے علاوہ بتوں کو خدا بناؤں، کہ اگر اللہ نے مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لیا تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، یہ جو بت ہے نا، ان کی سفارش میرے کام نہیں آنے والی۔ جب رب عذاب دینے پہ آ جائے یا تکلیف دینے پہ آ جائے تو یہ بت تمہیں نہیں بچا سکتے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اور اگر میں اللہ کی بجائے بتوں کی عبادت شروع کر دوں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم، میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا، فاسمعون، میری بات سن لو، یعنی میں تبلیغ بھی کر رہا ہوں اور اپنا عقیدہ بھی بتا رہا ہوں کہ میں تمہاری طرح بتوں کی عبادت نہیں کرتا، میں تو رب پر ایمان لانے والا ہوں۔ قیل ادخل الجنہ، اب اسے کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا، تو نے تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، تو جنت میں داخل ہو جا۔ اب مفسرین کی مختلف رائے ہے، ایک تو یہ ہے کہ شاید زندگی ہی میں فرشتے کے ذریعے سے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی یا سنوا دی گئی
کہ تو نے بڑی اچھی تبلیغ کی، تو جنت میں جا۔ اور ایک مفسرین کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے مار مار کے اسے شہید کر دیا، کافروں نے اسے شہید کر دیا۔ اب وہ جو شہید ہوا تو اسے کہا گیا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو جنت میں داخل ہو جا۔ اب اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے اس تبلیغ کی برکت سے، ان نبیوں کی حمایت کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا، کاش میری قوم کو سمجھ آ جائے۔ بما غفر علی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا جو اللہ کے ہاں عزت والے ہیں۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس قوم پر کوئی لشکر نہیں بھیجے۔ اللہ کو حاجت نہیں کہ بڑے بڑے لشکر بھیجے، اللہ تو صرف ارادہ کرے تو قوم برباد ہو جائے۔ اللہ کوئی فوجوں کا محتاج تھوڑی ہے، لشکروں کا محتاج تھوڑی ہے اللہ۔ وما کننا منزلین، ہم نے اتارا بھی کچھ نہیں، یعنی کوئی لشکر نہیں بھیجے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے چیخ ماری، سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم تو ایک فرشتہ بھیج دیں، وہ چیخ مارے تو اس کی چیخ لوگ برداشت نہ کر سکے، سارے مر جائیں، ہمیں فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب کے سب مر گئے، بجھ گئے، جس طرح دیے بجھتے ہیں اس طرح ان سب کی روحیں نکل گئیں اور یہ بجھ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ان بندوں پر افسوس کہ ما یأتیہم من رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا انہوں نے مذاق اڑایا۔ جس طرح آج بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، علماء کا مذاق، تبلیغ والوں کا مذاق، جو دین کی بات کرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی مذاق اڑایا، لیکن مذاق کے بعد ہوا کیا؟ اللہ کا عذاب۔ تو ڈرنا چاہیے، علماء کا مذاق نہ اڑائیں، تبلیغ والوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیا پتہ کب اللہ کی پکڑ آ جائے۔ پھر فرمایا ما الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کیا، انہم الیہم لا یرجعون، جن کو ہلاک کیا واپس تو نہیں آ سکے، واپس آ بھی نہیں سکتے۔ قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم تبع، قوم لوط، قوم مدین، کتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، اور ہم پڑھ چکے 8ویں پارے میں، 12ویں پارے میں، 19ویں پارے میں، یہ ساری قوموں کے حالات پڑھ چکے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا، ان میں سے کوئی واپس تو دنیا میں نہیں آیا، تو جب رب کا عذاب آئے گا تو بھی بچ نہیں سکو گے اور دوبارہ واپس نہیں آ سکو گے، اس لیے اب موقع ہے، اللہ کی بات مانو۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے گئے پکڑ کر مجرموں کی طرح، جتنے کافر تھے رب کے سامنے پیش کیے گئے، جیسے پولیس والے ہتھکڑیاں لگا کے پیش کرتے ہیں نا، یوں فرشتوں نے ان کو رب کے سامنے پیش کیا کہ یا اللہ یہ ہیں مجرم۔ اب اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اللہ اپنی قدرت کی کچھ مثالیں دے رہے ہیں۔ فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمْ، ان کے لیے کہ نشانی ہے مردہ زمین کی، 2-3 مہینے بارش نہ ہو زمین مردہ ہو جاتی ہے، مرجھا جاتی ہے، پودے بھی مرجھا جاتے ہیں، بلڈنگیں بھی مرجھائی نظر آتی ہیں۔ فرمایا احییناہا، ہم نے بارش کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کیا۔ پھر وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اسی زمین سے پھر ہم دانے نکالتے ہیں، گندم کے دانے، چاول کے دانے، مکئی کے دانے، یہ ہم نکالتے ہیں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر یہی دانے تو وہ لوگ کھاتے ہیں۔ تو کھانے سے پہلے سوچ تو لیا کرو یہ دانے کہاں سے آئے، کس نے پیدا کیا، کس نے ان کو پکایا، کس نے ان میں مٹھاس پیدا کی، سوچا تو کرو۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے اسی زمین میں پھر کھجوروں کے باغات بنائے، انگوروں کے باغات بنائے، اور پانی کے چشمے جاری کیے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ لوگ اس زمین کے پھل کو کھائیں۔ اللہ جو زمین سے پھل نکال رہا ہے اس کو یہ کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ وہ پھل ہیں جن میں انسان کے ہاتھوں کا دخل نہیں ہے۔
انسان پودا نکالتا ہے، اس پودے کو بڑا انسان کرتا ہے، اس کو پکاتا کوئی انسان ہے، پھر اس میں مٹھاس کو انسان ڈالتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ زیادہ زیادہ انسان تو بیج پھینکتا ہے اور وہ بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو ایک ایک بیج کو زمین میں سیدھا کرتے ہیں، پھر اس دانے کو پھاڑتا اللہ ہے، پھر اس میں سے پودا اللہ نکالتا ہے، پھر اس کو پودے کو بڑھاتے بڑھاتے ایک حد تک اللہ لے جاتا ہے، پھر اس کو پکانا شروع کرتا ہے، پھر اس میں دانے بناتا ہے، وہ بڑھتے ہیں، پھر ان دانوں کو غلاف میں لپیٹتا ہے، سٹے کے اندر ہوتا ہے نا، کتنا محفوظ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر مٹھاس اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو انسان کا عمل دخل تو اس میں نہیں ہے۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ کبھی بیٹھ کے سوچا کرو، یہ قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ جب کوئی چیز کھانے لگو نا تو سوچو، ایک نوالا آپ نے لیا، سوچو یہ گندم کہاں بنی ہوگی، کیسے بنی ہوگی، وہاں سے کیسے کٹی ہوگی، پھر منڈی میں گئی ہوگی، وہاں سے کس نے خریدی، کس فلور مل میں گئی، وہاں سے کیسے آٹا بنا، کیسا توڑوں میں پیک ہوا، کیسے بازاروں میں آیا، پھر پتہ نہیں کس دکان پہ کیسے آیا، وہاں سے ہمارے گھر آیا، عورتوں نے اس کو گوندا، روٹی بنا کے تندور پہ ڈالی، اب پکی پکائی روٹی کا لقمہ میرے سامنے ہے۔ پھر صرف لقمہ نہیں، اس لقمے کے اندر جو سبزی ہے وہ کہاں بنی ہوگی، کہاں اگی ہوگی، کیسے مٹھاس آئی ہوگی، کیسے وہ پکی ہوگی، کیسے منڈی میں بکی ہوگی، پھر کیسے ہمارے دکان تک آئی ہوگی، پھر ہمارے گھر میں آئی، کیسے عورتوں نے اس کو چھیل کے صاف کیا، کاٹا، پھر پکایا، آج میں اسے کھا رہا ہوں۔ ایک لقمے کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، کبھی سوچنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں افلا یشکرون، کیا لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے اللہ کھلا رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان الذی خلق الازواج، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ زمین میں جتنی چیزیں اگتی ہیں ان کا بھی جوڑا اللہ نے بنایا۔ آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ یہ جتنے درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، ان میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، میل فیمیل ہوتی ہے، یہ آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے جوڑا بنایا ہر چیز کا، اور ایک جوڑے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہو کہ پھل ایک جیسا، بالکل سائز میں بھی ایک جیسا، رنگ میں بھی ایک ذائقے میں بھی ایک جیسا، اور بعض دفعہ بالکل الٹ ہوتا ہے کہ یہ پھل ہاتھ میں ہے، یہ میٹھا ہے اور یہ کھٹا ہے۔ تو یہ بھی جوڑے ہیں، مخالف سمت میں ہو یہ بھی جوڑے، مخالف ذائقہ ہو، اور ایک جیسا ذائقہ ہو یہ بھی جوڑا، پھر مذکر مؤنث ہو تو یہ جوڑا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر اگنے والی چیز میں نے جوڑے بنائے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے اندر بھی جوڑے بنائے، مرد و عورت نہیں بنائے اللہ نے، یہ جوڑے بنائے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے جن کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو نہیں جانتے کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے بھی جوڑے ہیں۔ چیونٹی ہے، چیونٹی چھوٹی سی، اس میں بھی جوڑا ہے، مذکر مؤنث ہوتا ہے اس میں بھی، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں اور ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ اپنی قدرت کی نشانی بتا رہا ہے کہ دیکھو مردہ زمین سے اتنی چیزیں نکال کر تم تک پہنچا رہا ہے، تمہیں کھلا رہا ہے، تو کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اصل یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور جو اس کا انکار کرے یا کہہ دے کوئی قیامت نہیں، دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہونا، یا کوئی جنت جہنم نہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہہ دیتے ہیں اور جو چھوڑو مولویوں کی باتیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی جنت جہنم نہیں، تو ایسا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ جنت بھی اللہ نے بنائی ہے، جہنم بھی اللہ نے بنائی، اور مرنے کے بعد سب نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔